یہ ہے میدان بدر جہاں اللہ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ صرف چھوٹا سا لشکر لیکن ایمان اور ہمت میں بے مثال، اور اللہ کی مدد سے یہ جنگ اسلام کے لیے تاریخ بن گئی۔ میدان بدر جہاں سچ اور ایمان کی جیت ہوئی۔ ریت کے میدان خاموش تھے، ہوا چلتی تھی مگر اپنے ساتھ ایک خاموشی لے کر آئی تھی۔ یہ وہ دن تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جی ہاں، ایک طرف اللہ پر یقین اور کامل بھروسہ تھا، دوسری طرف باطل ٹکرا رہا تھا، اور یہ ایک عظیم واقعہ جس میں اللہ اکبر کی صدائیں میدان میں گونجتی تھی۔ اللہ اکبر! جی ہاں، آج ہم آپ کو بدر کا واقعہ لے کر سناتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ جس میں آپ اس طرح محسوس کریں گے کہ جس طرح آپ خود میدان بدر میں اترے ہوئے ہیں۔ چلے آئیے آج یہ واقعہ ہم شروع کرتے ہیں۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 19 مہینے گزر چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ملک شام کی طرف سے ابو سفیان کا ایک قافلہ آ رہا ہے، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں مکے کے ہر کافر کا سامان اس تجارت میں موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، فرمایا صحابہ تم کیا کہتے ہو، کیوں نہ ہم ابو سفیان کا یہ قافلہ حاصل کریں اور اس مال کو مدینے لے آئیں۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا۔ حضور مدینہ شریف سے نکلے اپنے جان نثاروں کے ساتھ۔ دوسری طرف ابو سفیان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی سامان تجارت لینے کے لیے میرا راستہ روکنے والے ہیں۔ اس نے جلدی سے ایک تیز گھوڑا سوار کو بھیجا کہ وہ مکے میں جا کر اطلاع دے کہ اے اہل مکہ، تمہارا سامان حاصل کرنے کے لیے تجارتی اللہ کے رسول نکل چکے ہیں۔ اے اہل مکہ، خطرہ خطرہ، اپنا سامان بچاؤ! یعنی محمد مدینے سے نکل چکے ہیں۔ اپنا سامان بچانے کے لیے ابو جہل سے کہو وہ ایک لشکر لے کر آئے میدان بدر کے قریب۔ مکے کا ہر آدمی نکلے، لشکر تیار کرو، ہم مقابلہ کریں گے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان کے قریب پہنچے، ابو سفیان نے مدینہ کا راستہ بدل لیا اور یہ پہاڑوں کی دوسری سمت سے تجارت کا سامان بچا کر نکل گیا مکے کی طرف۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ سامنے ابو جہل کا لشکر میدان بدر میں آ کھڑا ہوا، دوسری طرف صحابہ کی تعداد 313 ہیں، ایک طرف 1000 ہے۔ مقصد جنگ نہیں تھا، مقصد تھا فقط تجارت کا سامان حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا تم کیا کہتے ہو، کیوں نہ آج کفار سے جنگ ہو ہی جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں اتار دیں تو حضور ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں بھی اتار دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس جان نثاری پر اللہ کے رسول میدان بدر میں اتر گئے۔ صفیں آمنے سامنے ہوئی، ایک طرف صحابہ کی تعداد ہے اور وہ کفار کے مقابلے میں 3 حصے سامعین کم ہے، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے۔ کافروں کی صفوں میں سے ایک کافر آگے آیا، اس نے کہا ہے محمد اپنے 3 جنگجو بھیجو میدان بدر میں۔ اے محمد اپنے کسی سپاہی کو بھیجو مقابلے میں جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان بدر میں جن 3 بہادروں کو بھیجا،
ان میں سے پہلے ہے شیر ذوالجلال حیدر قرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا علی کھڑے ہو اور کفار کے مقابلے میں جاؤ۔ دوسرے حضرت امیر حمزہ میرے نبی کے چچا زاد۔ تیسرے 70 سال کے صحابی ہیں ابو عبیدہ جن کا نام ہے۔ حضور نے ان 3 بہادروں کو میدان بدر کی طرف بھیجا 3 کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ جب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کے سامنے آئے، آپ نے تلوار کا پہلا وار کیا اور سامعین اس کو اسی میدان بدر میں آپ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ دوسرے میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ ہیں، میدان بدر میں پہنچے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مد مقابل کو جہنم واصل کیا۔ تیسرے صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ضعیف العمر تھے، عمر زیادہ ہو چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا ایک کافر نے ان کی بازو پر زخم لگایا۔ اللہ کے رسول نے مولا کائنات حضرت علی کو آواز دی، فرمایا علی اپنے یار کا دفاع کرو۔ حضرت علی جب اس کے سامنے آئے تو قربان جائیں مولا علی نے تلوار کا وار کیا اور اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ اور میرے آقا کے یہ تینوں غلام فاتح ہو کر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز شروع ہوا، تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ صحابہ کرام نے میدان بدر میں اللہ کے رسول کے قدموں پر اپنی جان نثاری کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اتر پڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی اپنے خیمے میں موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آقا علیہ السلام نے سجدے میں اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ اگر آج یہ تیرے کلمہ پڑھنے والے ختم ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ آخر اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ انفال میں جنگ بدر کا یہ وعدہ پورا فرمایا۔ وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پہلے 1000 فرشتے اترے، اس کے بعد 3000 فرشتوں کی تعداد اتری، پھر اللہ نے بڑھا کر اس پوری تعداد کو 5000 کر دیا، اور پھر میدان بدر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار چلاتے تھے، ابھی ہماری تلوار کافر کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی، اس کا سر پہلے اتر جاتا تھا۔ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اس میدان بدر میں لڑ رہے تھے۔ ایک صحابی ایک کافر کے پیچھے دوڑے اس کا سر اتارنے کے لیے، ابھی انہوں نے تلوار نہیں چلائی تھی، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کی گردن پہلے اتر گئی۔ انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی تلوار نہیں چلائی تھی کہ اس کا سر پہلے قلم ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری مدد کرنے کے لیے میدان بدر میں اترے ہوئے ہیں۔ اور سامعین پھر نقشہ ایسے چینج ہوا، اس طرح تبدیلی آئی کہ فرشتوں نے پورا میدان بدر جو تھا وہ گھیرا ہوا تھا۔ ایک صحابی کہتی ہیں لڑتے لڑتے، جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ کہتے ہیں لڑتے لڑتے میری تلوار میرے ہاتھ سے ٹوٹ گئی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ حضور نے درخت کی ایک شاخ پکڑی اور اس شاخ کو حضور نے توڑ کر اس صحابی کو دے دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے درخت کی شاخ کو لے کر جب میدان بدر میں اترا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ وہ درخت کی شاخ تلوار میں تبدیل ہو گئی، وہ تلوار بن گئی درخت کی شاخ۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، میں نے اس کے ساتھ پھر میدان بدر میں لڑائی کی۔ اور اس جنگ کا پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اختتام فرمایا۔ مکے کے بڑے بڑے کافر جو اپنے آپ کو کہتے تھے مکہ سے نکلتے وقت
کہ آج ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اب وہ نکلے اور ان کا انجام میدان بدر میں یہ ہوا، ابو جہل مارا گیا، ولید مارا گیا، عتبہ مارا گیا، عتیبہ مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا جو حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا۔ بڑے بڑے سردار اور کفار اس میدان بدر میں مارے گئے۔ ابو جہل ایسا بدبخت تھا کہ جب اس کی گردن پر بھی تلوار رکھی گئی اور کہا گیا کہ محمد عربی کو مان لو، کہنے لگا میں نے زندگی میں نہیں مانا، اب مرتے وقت کس طرح مانوں گا۔ آخر اسی حالت میں دنیا سے قتل ہو کر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا پچھلی امتوں میں فرعون ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی فرعون ہے تو وہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل اس حالت میں دنیا سے مارا گیا کہ اس کی گردن پر تلوار رکھی گئی، مرتے مرتے بھی اس نے کلمہ قبول نہ کیا اور اس حالت میں دنیا سے واصل جہنم ہوا۔ بڑے بڑے کفار اس جنگ میں مارے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان بدر کا خود بعد میں ملاحظہ فرمایا، اللہ کے نبی نے ان کفار پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے کافرو، کیا میرے رب کا وعدہ سچا نہ ہوا؟ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، دیکھ لو آج دین اسلام غالب آ گیا۔ اور اس جنگ میں بڑے بڑے جو کفار تھے نا، وہ قیدی بن کے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اسی جنگ میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی قیدی بن کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا عباس جزیہ دے کر اپنی جان کو چھڑوا لو۔ اور سامعین، حضرت عباس وہ تھے جب یہ مکہ سے نکلنے لگے تھے نا، اپنی گھر والی کو سونے کی ایک گتھلی دی تھی اور کہا تھا اس میں سونا ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا عباس وہ سونا جو تم گھر میں رکھ کر آئے تھے وہ لے آؤ۔ حضرت عباس کہتی ہیں، یہ میں جانتا تھا یا میری گھر والی جانتی تھی؟ یہ خبر اب اللہ نے اللہ کے رسول کو بتائی ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن بدر کے قیدیوں میں قیدی بن کے آئے تھے۔ اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو اس طرح پھر شکست دی کہ پورا میدان بدر ان کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ بڑے بڑے سردار مارے گئے میدان بدر میں۔ اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی جس کو مارکۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس جنگ میں اپنے محبوب علیہ السلام اور دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ سنو، ابو جہل بھی قتل ہو گیا ہے، بدر میں سب سردار مارے گئے ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ اللہ نے یہ عظیم و شان فتح نبی کے صحابہ کے مقدر میں فرما دی۔ اس طرح سامعین، میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو فاتح بنا کر واپس بھیجا۔ مکے میں جب یہ خبر پہنچی کہ بڑے بڑے کفار مارے گئے ہیں، مکے میں ہلچل مچ گئی۔ ایک عجیب سما تھا، ہر ایک کہتا تھا یہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گیا، یہ سردار قتل ہو گئے۔ ابو جہل جو مکے کا سب سے بڑا سردار تھا، وہ بھی میدان بدر میں مارا گیا۔ سنو، ابو جہل بھی قتل ہو گیا ہے، بدر میں سب سردار مارے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اسلام کو اس طرح غلبہ عطا فرمایا، اور دین نے یہ بتا دیا کہ رب ذوالجلال تعداد کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کم کو زیادہ پر غالب فرما دیتا ہے۔ آپ کو ہماری آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور دینا ہے۔ کم از کم ایک بار میرے محبوب علیہ السلام پر درود آپ نے ضرور لکھ دینا ہے، یا حضرت علی کا نام آپ نے ضرور لکھنا ہے، جن کی بہادری میدان بدر میں سب نے دیکھی اور تسلیم کی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔